آپ سب نے حسن علی کی یہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی کہ جس کے اندر وہ صاحب پتنگ بازی کر رہا ہے اور اس کے بعد اس نے پوری قوم سے معافی مانگی ہے۔ مجھے اس کی معافی مانگنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے اس کے اس جملوں پہ اعتراض ہے، اس طریقے پہ اعتراض ہے جس سے اس نے معافی مانگی۔ بھائی تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، تیرے ہاتھوں کے اوپر ٹیپ چڑھی ہوئی تھی۔ کوئی پتنگ لوٹنے والا لٹیرا ٹیپیں چڑھا کے پتنگیں نہیں لوٹتا، پتنگ بازی کرنے کے لیے ٹیپیں چڑھائی جاتی ہیں انگلی کے اوپر۔ رنگے ہاتھوں تو پکڑا گیا کہ تو پتنگ بازی کر رہا تھا، لیکن آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں تو پتنگ بازی نہیں تھا کر رہا، میں تو نارمل دو انگریزی کے لفظ جو اس کو آتے ہیں وہ استعمال کر کے اس نے کیا قوم کو کہنے کی کوشش کی کہ تم لوگوں کی آنکھوں کے اندر مسئلہ ہے، میں پتنگ بازی نہیں تھا کر رہا، تم لوگوں کو غلط لگا، اور اگر تم لوگوں کو غلط لگا تو اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ کون سی ایسی طاقت ہے، وہ کون سی ایسی سوچ ہے جس نے اس قوم کو ڈیگریڈ کرنے پہ اس بندے کو مجبور کیا؟ یہ کہہ رہا ہے تم اتنے بڑے ماموں ہو کہ تم لوگوں کو کچھ بھی چپکایا جا سکتا ہے۔ یہ ماموں لفظ میں مہذب طریقہ استعمال کر رہا ہوں اس وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا۔ آپ اپنی لغت کے حساب سے کوئی بھی لفظ استعمال کر کے اچھا سا پھر آپ سوچیے اس جملے کو، کہ یہ کہہ رہے کہ تم اتنے بڑے ماموں ہو کہ تمہیں کچھ بھی چپکایا جا سکتا ہے۔ اب اس سوچ میں اس بچے کا قصور نہیں ہے، اس سوچ میں قصور میرا اور آپ کا ہے۔ ہم جو اپنی قوم کے غداروں کو، جواریوں کو، رشوت خوروں کو اپنے برانڈڈ چینلز کی ہاٹ سیٹس کے اوپر بٹھا کے تبصرے کروائیں گے، اور جب یہ بھی بس نہیں ہوگا ہم ان میں سے ایک کو اپنے ملک کا پرچم دوبارہ ہاتھ میں تھمائیں گے اور کہیں گے تو دوبارہ سے ہماری نمائندگی کر، دوبارہ سے تو ہماری ٹیم کے اندر آ اور ہمیں 23 کروڑ عوام کی نمائندگی کر۔ جس عوام کا نمائندہ ایسا ہوگا وہ عوام کیسی ہوگی؟ یہ ہمارے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک ملک کی جنگ لگی ہو اور ایک فوجی دوسرے ملک سے پیسے لے کر اپنے ملک کو وہ جنگ ہروا دے، تو آپ ایسے فوجی کے ساتھ کیا کریں گے؟ میں مانتا ہوں کہ یہ ایسی جنگ نہیں تھی کہ جس کے اندر جانیں جاتی، لیکن یہ جنگ تھی ہمارے غرور کی، ہمارے اس یقین کی جو ہمیں ان کے اوپر تھا، ہمارے ایمان کی جنگ تھی، ہماری ہار جیت کی جنگ تھی جو انہوں نے ہمیں ہروائی، اور یہ ساری غداری کرنے کے بعد ہم نے ان کو انعام سے نواز دیا۔ میں آپ لوگوں سے صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک ایسا بچہ کہ جو 22-23 سال کی عمر میں، بلکہ اس سے بھی کم عمروں کے اندر گلی محلوں کے اندر کھیلتے ہیں، سفید پوش ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے بھی اکثر کے پاس ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، ایسی جگہ سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ ان کو 23 کروڑ لوگوں سے اوپر لے جاتا ہے، لاکھوں روپے کی آمدن ماہانہ اور کروڑوں روپے کی آمدن سال کی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کم ظرف لوگ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کے شکر گزار ہوں کہ کل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آج اتنا کچھ ہے، یہ اور ہوس اور لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کروڑوں نہیں، اب ہمیں تو اربوں چاہیے۔ جب اس قسم کے لوگوں کو اس طرح کی ٹریٹمنٹ جو کہ ہم اپنی قوم ان لوگوں کو دیتی ہے، ان کو ہیروز بناتی ہے، ان کو آئیڈیلائز کرتی ہے، اس کے بعد کیا ان میں سے کوئی بھی یہ سمجھے گا کہ غلط کام کرنے پہ یہ قوم جو ہے وہ لوگوں کو سزا دیتی ہے یا وہ برا جانتی ہے؟ وہ تو الٹا ہم تو ان کو انعام دے رہے ہیں بھائی، ہم تو ان کو انعام دے رہے ہیں۔ یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ میری اور آپ کی غلطی ہے۔ ہمیں اپنے نبی اور اپنی دین کی وہ تعلیمات یاد کرنی پڑیں گی۔ ہمیں یہ یاد کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دو جہان نے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اگر میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو ان کو بھی یہی سزا دی جاتی۔ پلیز او میرے پاکستانیوں، او میرے جان کے ٹوٹو، او میرے پیارو، پلیز یہ بات پہچانو ہم لوگ کون ہیں، ہم کیوں اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ہم اصولوں کے لیے اس دنیا کے اندر آئے، ہم صحیح اور سچ کے لیے اس دنیا کے اندر آئے، نہ کہ فیورزم کے لیے، نہ کہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ ہمارا اپنا بھی اصولوں کے خلاف چلے گا تو ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کرنی ہے کہ وہ تو غلط ہے بھائی، تیری یہ بات غلط ہے۔ لیکن ہم آج اس پریکٹس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر جس کو بھی دیکھ لو وہ اپنے کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے۔ پلیز اس روش کو اختیار کرنا چھوڑ دیں، پلیز اس سے دور ہو جائیں۔ اگر ہم اسی کے اوپر چلتے رہے تو ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ فیوچر صرف انصاف کے ساتھ آئے گا، اور انصاف آپ کے دین میں ہے۔ اپنے دین کو اختیار کریں۔ میں نہیں کہہ رہا داڑیاں رکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا نقاب کر لیں، لیکن اصول اپنے دین کے اپنائیں۔ اپنے دین کے اصولوں کے بغیر ہم زیرو ہیں، یہ دنیا زیرو ہے۔